الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اپنی ہر بات منوانے کا ایک خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار ہم جاتے ہیں فلاں جگہ پہ لیکن وہ بات ہماری نہیں مان رہے، ہمیں رشتہ نہیں دے رہے، یا کوئی جائز اور مقصد ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یا پھر کسی نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ پیسہ نہیں دے رہا، یا کوئی اور معاملات ہیں کہ یا گھر کے اندر ہی کوئی آدمی ایسا ہے کہ کوئی بات اس کی مانتا ہی نہیں ہے، ہر آدمی اس سے کتراتا ہے۔ تو آج کا ایک خاص ایسا وظیفہ ہے ان دوستوں کے لیے، انشاءاللہ یہ پڑھتے جائیں گے، جو بات کرتے جائیں گے پرلے مانتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر وظیفے کی کچھ چند شرائط ہوتی ہیں، اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بغیر شرائط کے کوئی بھی اگر وظیفہ کیا، بغیر شرائط کوئی بھی اگر وظیفہ کیا ہے، اس سے رجت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وظیفہ کیا، وظیفہ کرتے کرتے وظیفے کو چھوڑ دیا، یا پھر جناب علی کسی ایسے آدمی کا وظیفہ بتایا ہے کہ جو خود ہی کامل نہیں ہے، یا وظیفہ کیا ہے لیکن شرائط کے ساتھ مکمل نہیں کیا، پھر رجت پیدا ہو گئی۔ جب رجت پیدا ہو گئی تو پھر جتنے وظیفے کرتے گئے کوئی کام ہی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں کہ جناب علی نہیں یار ہم تو وظیفہ کر رہے ہیں، وظیفے کر کر تھک گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، وظیفہ کوئی اثر ہی نہیں کرتا، وظیفہ کوئی اثر ہی نہیں کرتا، ہم تو وظائف کر کر تھک گئے۔ حالانکہ کمی اپنے اندر ہوتی ہے، کمی اپنے اندر ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں یار نہیں یہ تو ہوتے ہی سب فیک ہیں یار یوٹیوب والے۔ الحمدللہ ہمارا ایک ادارہ ہے، ایک ادارے کی طرف سے ہی مجرب وظائف بتا دیے جاتے ہیں، اور ادارے کا ایڈریس ہر ویڈیو کے اندر نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے، باقاعدہ فون نمبر دیا جاتا ہے، اور کئی کالیں بھی اٹینڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ تو کوشش فرمائیں کہ وظیفے کو مکمل شرائط کے ساتھ کریں۔ جب رجت پیدا ہو جاتی پھر آپ تنگ ہوتے ہیں، یار وظیفہ تو کوئی اثر کرتا ہی نہیں ہے۔ اور رجت کا میں نے ایک آخری حال بھی ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظائف کر کر تھک گئے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ لنک پہلے ویڈیو پہ جائیں، رجت کا وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ جو بھی کریں گے اثر کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ نماز کوشش کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ویسے بھی بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور توبہ کرنے سے انسان کامیابیوں کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں انسان سنور جاتا ہے، انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ توبہ کریں اپنے تمام گناہوں سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ان کی جو پچھلے گناہ تھے ان کو گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ پہلی شرط ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری۔ اور دوسری کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اور تیسرا، رمضان شریف کے جو روزے ہیں ان روزوں کو رکھنا ہے، یہ روزے رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات، حضور فرماتے کہ
اب اللہ رب العزت نے تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اور پورا مہینہ رمضان کا پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوگا جنت کا، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم فرماتا ہے کہ تو جا دنیا پہ ہو، دنیا پہ آ کر آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگارو پیچھے ہٹو، بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو۔ پھر فرماتا ہے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا، جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ صبح صادق طلوع ہونے تک آوازیں دینے والا یہی آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اور افطار کے وقت ہر رات اللہ تعالیٰ دوزخ سے 10 لاکھ گناہ گاروں کو آزادی عطا فرماتا ہے، عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے ہر رات افطاری کے وقت۔ یار رمضان شریف کا ایک ایسا خاص مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، چونکہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے لحاظ سے مسافر طلباء پر خرچ کریں، دین کے اشاعت کے کاموں میں خرچ کریں، کہ جتنا زیادہ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی بندہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے اس کو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دین کی اشاعت کے اداروں پہ خرچ کریں، اور اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے بھی صدقہ لازمی کریں، لازمی صدقہ کریں۔ ساتھ ہی قریبی مسجد زیر تعمیر ہو رہی، مسجد پر خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو دوستو دین کی اشاعت پہ اداروں پہ خرچ کریں، مسافر طلباء پڑھتے ہیں، یہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، یہاں پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، مسجد میں چٹائی کی ضرورت ہے، قرآن رکھنے کے لیے ارماروں کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں زکوٰۃ کے پیسے سے یہ دینی معاملات طے کریں، تاکہ یہی زکوٰۃ کا پیسہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ صدقہ خیرات کے لحاظ سے تعاون کریں، یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر جتنا زیادہ نیکیوں کی طرف بڑھتے جاؤ گے اتنی انشاءاللہ مشکلات حل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ الائٹ بینک کی اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسے اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف، ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ روزانہ وقت بھی ایک کر لیں اور جگہ بھی ایک مقرر کر لیں، یعنی 3 دن تک لگاتار یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن تک پڑھ جس وقت پڑھیں مکمل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ ایک وقت میں 3 مرتبہ پھونک مارنی۔ یہ جو آیت میں بتا رہا ہوں اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ کوشش کریں کہ نماز کا کوئی وقت اگر مقرر کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، صبح کا وقت یا عشاء کا وقت یا عصر کا وقت، یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ بہتر ہے کہ اگر کوئی نماز کا وقت مقرر کر لیا جو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ پڑھ کر 11 مرتبہ، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دینی، یعنی ایک دن کے اندر 3 پھونک مارنی، پھر دوسرے دن
جو پہلے دن نماز کے وقت پڑھا تھا اسی نماز کے وقت دوسرے دن پڑھ کر اسی طرح 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، پھر تیسرے دن بھی اسی نماز کے وقت 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دینی. پھر اس کے بعد آپ جس کے سامنے جاؤ گے نا عزت بھی دے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا. آپ جو بات منوانا چاہیں گے وہی بات. رشتہ نہیں دے رہے آپ رشتے کے لیے چلے جائیں انشاءاللہ رشتہ دیں گے. یا کوئی اور جائز کام ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا، آپ یہ کام کریں انشاءاللہ پیسے دیں گے. یا کوئی اور معاملات ہیں، کوئی جائز نیک کام کوئی بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی ہر بات منوانے کا ایک خاص اور لوہے توڑ یہ وظیفہ ہے. انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ یہ کریں، جس کے سامنے جائیں گے وہ عزت بھی کرے گا اور آپ کی بات کو بھی مانے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.